الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے. اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے جس مقصد کے لیے فرض کیے وہ مقصد ہمیں کتنا حاصل ہو رہا ہے. رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے کیا ہے؟ وقایا سے لفظ نکلا ہے متقی، بچنے والا، پرہیز کرنے والا. کس چیز سے بچنا؟ ہر چیز سے بچنا ایسا نہیں ہے. دنیا میں بعض قوموں نے، بعض مذہبی رہنماؤں نے غلو کیا اور تمام خواہشات سے کنارہ کشی کو دین کا نام دیا. عیسائیوں میں ایسا بہت ہوتا تھا کہ تمام خواہشات کو چھوڑ کے جنگل میں نکل جاتے تھے، سب سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے. اس کو نام دیتے تھے تقویٰ کا. اسے کیا نام دیتے تھے؟ تقویٰ. بس دنیا سے بے رغبتی ہر چیز میں. اسلام میں تقوی کا یہ مفہوم نہیں ہے. اسلام میں تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے. تقوی کا مطلب ہے ان چیزوں سے بچنا جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر چیز سے بچنا ضروری نہیں، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا عبادت ہے. ان خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ تقوی کے منافی ہے. ہر خواہش سے اجتناب کرنا یہ تقوی نہیں ہے. اور بلکہ اس کے برعکس ہے کہ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا کیا ہے؟ تقوی ہے. دیکھو افطار کے وقت آپ کا افطاری کرنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ اس دل کی چاہت پر آپ عمل کریں یا بچیں. بول لیں گے نا تو بات فائدہ ہوگا بہت انشاءاللہ. بولنے کا دل تو نہیں چاہتا لیکن تقوی یہ ہے کہ بول لیں. بعض دفعہ خواہشات کے خلاف چلنا تقوی ہے. اصل میں تو تقوی کے جو میننگ ہے ڈکشنری میں بچنا، بچا وہاں جاتا ہے جہاں دل چاہ رہا ہو جانے کا. دل ہی نہیں چاہ رہا تو پھر بچنا یہ تقوی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو بچنا کہتے ہی نہیں ہے. اس کو بچنا کہتے ہی نہیں ہے.
آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے چوری کرنے کا، کیونکہ وہاں پولیس بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہاں جیب کاٹنے کی کوشش کی ایس ایچ او صاحب کی جیب سے تو میری خیر نہیں ہے. وہاں آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا چوری کرنے کا. تو یہاں چوری سے بچنا تقوی نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ بچنا ہی نہیں ہے نا. اندھا نابینا وہ بد نظری کر ہی نہیں سکتا. اب وہ کہے کہ مجھ میں تقوی بہت ہے کیونکہ میں بد نظری نہیں کرتا، بد نظری سے بچتا ہوں. ہم کہیں گے آپ بد نظری نہیں کرتے، یہ بات تو درست ہے، مگر بد نظری سے بچتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ بچتا وہ ہے، بچا وہاں جاتا ہے جہاں اس کا تصور ہو، امکان ہو. تقوی کی جو دوسری ڈیفینیشن ہے نا، اس کو ہم آسان زبان میں بریک لگانا بھی کہہ سکتے ہیں. تو بریک کھڑی ہوئی گاڑی کو نہیں لگتی، چلتی ہوئی گاڑی کو لگتی ہے. گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ کہیں اس کو بریک لگاؤ تو ڈرائیور کہے گا اس کو بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے بریک شو کے خراب ہونے کے کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہوگی. ایکسلریٹر پہ پاؤں ہو اور گاڑی چل رہی ہو، جب ایکسلریٹر پہ پاؤں ہوتا ہے گاڑی ایک سمت میں جا رہی ہوتی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے گاڑی کا کہ میں ادھر کو جاؤں، آپ بریک لگا کے گاڑی کی خواہشات کو ذبح کر دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تبھی تو وہ بریک شو جو ہیں وہ ٹائر سے آگے لگتے ہیں اور رگڑ کھا کے اس کو روکتے ہیں. تقوی کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھیں. لغت میں تقوی بچنے کو کہتے ہیں، اور بچنے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کرنے کا تصور ہو، دل چاہ رہا ہو کرنے کا. ہمارے نفس کا جو ایکسلریٹر ہے ہمارا اس پہ پاؤں ہو اور نفس کی گاڑی اس طرف بھاگ رہی ہو، پھر آپ کیا کریں؟ اپنا دوسرا پاؤں بریک پہ لگا دیں. اور یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، اس سے بریک شو گھستے بھی ہیں، آئل چینج کرنا پڑتا ہے بار بار. لیکن عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ خواہشات کے پورا کرنے کو بھی شریعت کیا کہہ دیتی ہے؟ تقوی. حالانکہ تقوی کی لغوی ڈیفینیشن کے یہ خلاف ہے. مثال کے طور پر افطاری کے وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا، پکوڑے کھانے کا، سموسے کھانے کا. دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بھائی جس کا دل نہیں چاہتا تو وہ اگلے جمعے کم از کم بیان سننے نہ آئے، کیونکہ ہم نے یہ نارمل لوگوں کے لیے رکھا ہے یہ پروگرام جو ہے نا. افطاری کے وقت ہر شخص کا دل چاہتا ہے کھائے. اب ایسی صورت میں لغت کے اعتبار سے تقوی کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے تقوی کیا ہے کہ مت کھاؤ. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ کھا لو. تو پتہ یہ چلا کہ لغت میں جو تقوی کی ڈیفینیشن ہے اور شریعت میں جو تقوی کی ڈیفینیشن ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. لغت میں تو کہیں گے بچنا، چاہے اچھے کام سے بچنا ہو برے کام سے، جہاں بھی بچیں گے بریک لگائیں گے بس وہ تقوی ہے. شریعت میں کہتے ہیں بچنا، بشرطے کہ شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہو. اور اگر شریعت نے کرنے کا حکم دیا تو وہ کرنا تقوی ہے، گو کہ وہاں بچا نہیں جا رہا. یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا آج کل کے جو جدید، میں آؤں گا نہیں جدید پروفیسروں کی پھر ایسی کی تیسی کرنا شروع کر دیتا ہوں میں، یہ لوگ ان الفاظ سے نا بہت گھماتے ہیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں ڈال کے نا بہت گھماتے ہیں، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر. جیسے ابھی ایک ہمارے جدید پروفیسر ہیں جن کے پیچھے میں بہت پڑا ہوا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، اس پہ انہوں نے ایک قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی.
اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مر جانا. کہتے ہیں نا وہ فلاں کی وفات ہو گئی، متوفا. تو یہ لفظ دھوکہ ہے. قرآن میں موت کے لیے جو صریح لفظ استعمال ہوا ہے وہ موت استعمال ہوا ہے. یمیتکم، تمہیں موت دے گا. امیتک، تجھے موت دینے والا ہوں. انک میتن وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان لوگوں پر بھی موت آئے گی. ثم یمیتکم، اللہ تمہیں موت دیتا ہے. ثم یحییکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے. توفا کا اصل مطلب موت دینا ہے ہی نہیں. یہیں سے کہاں گڑبڑ شروع کر دی، ڈنڈی مارنا شروع کر دی پروفیسر صاحب نے لمس یونیورسٹی کے. انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں. اب وفات کا مطلب سمجھیں عربی میں کیا ہے. اردو میں آپ نے یہ لفظ سنا ہے وفا ہے بھائی. وفا کسے کہتے ہیں؟ چکانا، پورا پورا بدلہ چکانا. توفا وصول کرنا. توفا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو وصول کر لینا. ایک ہوتا ہے جیسے کروما، اس کا مطلب ہے عزت دار ہونا. اکرما، عزت دینا. تو عربی میں نا الفاظ کی چینجنگ سے اس طرح سے معنی میں چینجنگ پیدا ہوتی ہے. تو وفا یا اوفا اس کا مطلب چکانا، بدلہ چکانا، یہ کسی کو دے دینا اس کا حق. اور توفا وصول کر لینا. اب چونکہ میت میں بھی بندہ وصول ہو جاتا ہے اس لیے اس کو بھی قرآن نے مجازن توفا سے تعبیر کیا. اور بعض دفعہ آپ کسی کی باڈی کو اپنی طرف لے آئیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وصول. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں. اللہ نے کہا اے عیسیٰ متوفی کا، میں تجھے اپنی طرف وصول کرنے والا ہوں، لینے والا ہوں اپنی طرف. اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ لینا کسی کو موت دے کے بھی ہو سکتا ہے اور یہ لینا کسی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے. دوسری آیت سے قرآن سے پتہ چلتا ہے اور احادیث سے کہ یہ موت والا لینا مراد نہیں تھا، یہ باڈی سمیت وصول کرنا ہے. لفظ کے دو مطلب ہیں، دونوں مطلب اس کے نکلتے ہیں. باڈی سمیت لے لینا بھی اور صرف کسی کی روح کو قبض کر لینا بھی. اور یہ دونوں مطلب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، فرمایا اللہ موت کے وقت بھی تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے. اب بات سمجھنا اچھی طریقے سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ موت کے وقت تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے. یتوفا کا لفظ استعمال کیا. اگر یتوفا کا مطلب موت ہوتا تو پھر اللہ موت کے وقت کا لفظ ذکر تھوڑی کرتے. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں. دیکھو میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں. میں بس یہ موضوع زیادہ نہیں لمبا لے کے چلوں گا، جو اصل موضوع ہے اسی پر آ رہا ہوں ابھی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ کسی نفس کو وصول کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت. اگر وصول کرنے کا مطلب موت ہی ہوتا تو یہ موت کے لفظ کا 2 دفعہ تکرار نہیں ہو گیا. پھر ہے بھائی، تو یہ موت کے لفظ کا پھر 2 دفعہ ایک ہی جملے میں تکرار ہو گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پتہ چلا یتوفا کا مطلب الگ ہے، موت کا مطلب الگ ہے. اللہ بتا رہے موت کے وقت ہم تمہارے نفس کو وصول کر لیتے ہیں. نفس سے مراد ہے روح. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، بندے کو وصول کر لیتے ہیں. پتہ چلا موت ایک الگ چیز ہے، وصولی ایک الگ چیز ہے. وہ الگ بات ہے کبھی وصولی سے پورا بندہ لے لیا تو موت ہی مراد ہوتی ہے. صرف روح لے لی، صرف روح لے لی تو موت مراد ہوتی ہے. پورا بندہ وصول کر لیا تو موت مراد نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ،
کہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا, سولی پر نہیں لٹکایا, ولیکن شبہ لہم, معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے اوپر, بل رفعہ اللہ الیہ, اے اللہ پھر ہوا کیا ہے جب نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا. اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے زیادہ بھی کوئی واضح آیت ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے؟ اور غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا, لفظی ترجمہ بھی نہیں پتا بیچارے کو. وہ کہتے ہیں رفع جو ہے نا, رفع اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے اونچا مقام دے دیا. تو اللہ نے اونچا مقام دینا ہوتا تو اللہ پہلے قتل کی نفی کر رہے ہیں, پھر اللہ یہ بھی نفی کر رہے ہیں کہ سولی پہ بھی نہیں لٹکایا, پھر کہہ رہے ہیں کہ سوال پیدا تھا ہوا کیا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے, اٹھا لیا میں نے اپنی طرف. موت دے کے اٹھایا ہوتا تو قتل کی نفی, سولی کی نفی نہ ہوتی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو استدلال کیا جاتا ہے, اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا, میں تجھے وصول کر لوں گا, میں تجھے وصول کر لوں گا, اس آیت کو کس سیاق و سباق میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف وصول کر لوں گا, ورافعک الیہ, اپنی طرف اٹھا لوں گا, ومطہرک من الذین کفروا, اور کافروں سے پاک کر دوں گا, بچا لوں گا. تو اگر موت دے کے اپنی طرف اٹھانا تھا تو یہ جملہ تسلی کا ہوا. پھر بھائی ایک بندہ آپ کے پاس آیا, اس کے قریب کوئی دوسرا آیا اس کو قتل کرنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں بے فکر رہے, بے فکر رہ, میں تجھے اپنی طرف بلا لوں گا اور تجھے ان سے بچا لوں گا. آپ کہتے ہو کیسے بچا لو گے؟ بولتے موت دے کے, جب مر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے ان سے. تو کہتے وہ بھی تو یہی کام کرنے آ رہے ہیں. اتنی بھی سینس نہیں ہے کس میں لمس یونیورسٹی کے پروفیسر میں اور لوگوں کو بیٹھ کر میڈیا پہ الو بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے جو دین سے بالکل جاہل ہے, جن کو علماء کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ رہے ہیں, الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. بتا رہا ہوں میں, اسلام میں جو بیسک عقائد ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابھی ایک نئی فلم بھی آئی ہے مارکیٹ میں ان کی, وہ یہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج پر نہیں گئے, خواب تھا وہ, اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کا لفظ پکڑا ہے وما جعلنا الرؤیا التی, کہتے ہیں رؤیا خواب کو کہتے ہیں, رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. رؤیا کے لغوی معنی خواب نہیں ہے, رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں, دیکھنے کو. یہ ہے نہیں رؤیت ہلال کمیٹی, ہلال دیکھنے کی کمیٹی. رؤیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو, جس کا اطلاق مطلق دیکھنے پر بھی ہوتا ہے اور خواب پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں خواب مراد ہے یا حقیقت میں دیکھنا مراد ہے؟ تو یہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. دو آیتیں اس وقت سرسری, میں نے یعنی سرسری طور پر دو آیتیں آپ غور کریں گے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرسری غور سے ہی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, اور محترم مطالعہ کر کے بھی غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں. علم کا یہ حال ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محترم کے پاس مطالعے کی کمی نہیں ہے, جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ان کو میڈیا پہ بٹھایا گیا ہے تاکہ صدیوں سے جو چیزیں مسلمانوں میں اتفاقی چلی آ رہی ہیں, جن میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی, ان آراء میں اختلاف ڈالا جائے. یا اگر کوئی ضعیف قول کسی فقیہ نے کہہ دیا, مفسر نے کہہ دیا, جس کو امت نے مسترد کر دیا تھا, اس کو دوبارہ اٹھا کے امت میں فتنہ برپا کیا جائے. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا, یعنی جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی, یعنی معراج, تو اس رؤیا کے لفظ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں آسمان پہ نہیں گئے, بلکہ کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا. تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فتنۃ للناس, ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. آزمائش کیا؟ کچھ سن کے ایمان لائیں گے اور کچھ سن کے انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. خواب آزمائش بن سکتا ہے؟
نبی اگر بتاتے مجھے خواب آیا تو کہتے خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے بھائی. خواب تو عزیز مصر کو بڑا زبردست آ گیا تھا. خواب تو فرعون کو بھی آیا تھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو الٹ دے گا, اور سچا خواب تھا وہ. نہیں آ رہی میرے خیال بات. تو یہ خواب نہیں تھا. اگر خواب ہوتا تو اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائش بولو نہ بتاتا. دوسری بات یہ, سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے عبد کو, اپنے بندے کو, لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں, پوری رات نہیں, اللیل نہیں ہے, اللیل ہوتا تو پوری رات, لیلن تنوین ہے. جو گرامر جانتے ہیں خوب سمجھتے ہیں کہ لیلن کا مطلب رات کا تھوڑا سا حصہ. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہاں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت اور قدرت. جب بھی کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. نہیں آئی بات. خواب میں آپ راکٹ میں بھی بیٹھ جائیں نا, پوری دنیا کی سیر کر لیں, صبح اٹھ کے آپ کہیں گے نا میں نے خواب میں آج دیکھا میں چاند پہ ہوں, آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ, یہ نہیں کہیں گے. آپ بولیں گے بھائی اس سے کیا, خواب میں تو پتہ نہیں. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حقیقت میں چاند سے ہو کے آیا ہوں, سبحان اللہ, یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر کیا بھائی, سبحان اللہ. تو اللہ کہاں سے کلام کی ابتدا کر رہے ہیں؟ سبحان الذی, ہر عیب سے پاک ہے, یعنی اپنی طاقت اور قدرت بتا رہے ہیں. طاقت اور قدرت, کہ میری اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ اپنے بندے کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا. اور رات کا تھوڑا سا حصہ اپنی طاقت اور قوت کو سمجھانے کے لیے. خواب کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے یہ کیا. خواب میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو یا ساری رات ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بتا رہے ہیں کہ پوری رات بھی نہیں, رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیغمبر کو کہاں لے کر گیا ہوں؟ مسجد حرام تک. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی نئی فلم آئے مارکیٹ میں اور وہ کہے کہ بھئی یہاں سے وہاں تک تو قرآن سے جانا ثابت ہے, آسمانوں پہ جانا قرآن سے ثابت. بھئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو جانا مان لیا, باقی خواب تھا. تو اللہ کے بندو کہ جو اللہ رات کے سیکنڈ کے اتنے سے حصے میں اتنا لمبا سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا سکتے ہیں, ان کو پھر آگے لے جانے کے لیے خواب دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ واقعہ ایک ہی رات میں ہوا ہے, تو یہ عجیب بات ہے کہ آدھا کام تو پوری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے, باقی آدھا کیا ہو رہا ہے؟ بھئی اللہ جب اپنے بندے کا اکرام کر رہے ہیں تو یا تو پورا اکرام خواب کے ذریعے کریں یا پورا اکرام جاگتی حالت میں. اس کی مثال ہے آپ نے کسی مہمان کو بلایا, اس کے سامنے خوب بہترین چیزیں رکھی, اب کھایا اس نے, آخر میں وہ کہہ رہا ہے یار میٹھا کہاں ہے؟ بھئی آپ نے میرا اکرام کر دیا, مرغا بھی کھلا دیا, بریانی بھی کھلا دی, قورمہ بھی کھلا دیا, کولڈ ڈرنک بھی ہوگی, میٹھا رہ گیا. تو آپ کہتے ہیں اب سو جاؤ, میٹھا خواب میں کھلائیں گے ہم تمہیں. تو کہہ گا پھر باقی یہ چیزیں بھی خواب میں ہی کر دیتے, باقی چیزیں بھی خواب میں کر دیتے اگر تمہیں اتنا کنٹرول ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کہہ رہے اپنے بندے کو میں لے کر گیا. یہاں کہیں بھی نہیں کہ خواب میں لے کر گیا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو بھائی یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں مارکیٹ میں جو آ رہی ہیں نا آج کل. یوٹیوب پہ ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے, فیس بک پہ کوئی بھی اپنی بس ویڈیو آڈیو کلپ بنا کے لوگ پھینک رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے کوئی مسلک پرستی کا شوق نہیں ہے, نہ مجھے کوئی تعصب ہے. مذاہب اربعہ کے کو جب تک فالو کرتے رہو گے, ان چاروں اماموں کو, اس وقت تک خیر میں رہو گے. زیادہ سے زیادہ اگر غلطی ہوگی تو ایک اجتہادی خطا ہوگی جس میں کسی بڑے مجتہد کا قول ہوگا. اتنی بڑی خطا نہیں ہوگی کہ بالکل ہی آؤٹ ہو جاؤ. لیکن ان مذاہب اربعہ سے نکل گئے
تو پھر بریکیں فیل ہیں، پھر بریکیں فیل ہیں. ہر شخص قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. تو جب بھی کوئی آیا کرے نا تو آپ اس سے پوچھو ان چاروں ائمہ میں سے کسی کا اس پہ قول ہے، فتویٰ ہے. اگر وہ کہے نہیں ہے تو آپ بولو بھائی ان کی عقل آپ کی عقل سے زیادہ تھی. وہ کہے گا نہیں ہم قرآن و حدیث کو ماننے کا ہمیں حکم ہے، ہمیں ائمہ کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. تو بولو قرآن حدیث وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. دیٹس آل، ختم ہو گئی بات. ایک چھوٹی سی بات کر کے یہ ٹاپک کمپلیٹ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ پیدا ہوا ہے. خوارج، وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے اور قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے دلیل میں. اس فتنے سے اللہ نے بچایا کس کو؟ جنہوں نے صحابہ کو آنکھیں بند کر کے فالو کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ایک فرقہ پیدا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اللہ کی زیارت قیامت کے دن نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو عقل سے بالاتر ہے. لا تدرکہ الابصار، قرآن کی آیت پڑھی کہ نگاہیں اس کا تعاقب نہیں کر سکتی. تو پتہ چلا نہ دنیا میں کر سکتی ہیں نہ آخرت میں. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ آخرت میں اللہ کی زیارت ہوگی. تو جو صحابہ کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا تمہارے دلائل ایک طرف، ان دلیل کا جواب ہمیں آئے نہ آئے لیکن ہم کس کو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی زیارت نیک بندوں کو ہوگی. ختم. یہ کیسا قرآن ہے جو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر یاد رکھو صحابہ پہ معاملہ آ کے رکتا نہیں ہے. بعض کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں اس کے بعد کسی کو نہیں مانتے. غلط. صحابہ کو ماننے والے کون تھے؟ تابعین. تابعین میں جو ائمہ ہیں مشہور ہیں، ایسے نہیں کہ ہر ایک میں تو گمراہ بھی ملیں گے آپ کو. خوارج بھی ہیں تابعین میں، معتزلی بھی ہیں، روافض بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. تابعین میں جو اہل سنت والجماعت کے امام سمجھے جاتے ہیں، جن کے فتاوی کو فالو کیا جاتا ہے، حدیث میں جن کو امام سمجھا گیا ہے، پھر ہم ان کو فالو کرتے ہیں، پھر ان کے شاگردوں کو فالو کرتے ہیں، پھر امت نے جن پر اعتماد کیا. امام بخاری کو ہم کیوں مانتے ہیں محدث؟ امت نے کہا، ورنہ ہمارے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل ہے کہ امام بخاری محدث ہیں بھائی. لیکن امام بخاری کو ہم فقہا میں شمار نہیں کرتے کیونکہ امت نے ان کو فقہا میں شمار نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کہیں بھی فقہی مسئلے پر بحث ہوتی ہے کتابوں میں، اس میں امام بخاری کا تذکرہ نہیں ہوتا. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ابو حنیفہ کا قول ذکر کریں گے اہل کوفہ کے نام سے یا امام حنیفہ کے نام سے، عبداللہ بن مبارک کا قول ذکر کریں گے، امام احمد کا، امام شافعی کا. اپنے استاذ امام بخاری کا قول ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو حدیث میں شہرت ہے. قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالنے کا فن ہے اس میں اللہ نے ان کو شہرت اور مہارت نہیں دی. تو امت نے حدیث میں امام بخاری پر اعتماد کیا، فقہ میں کس پر اعتماد کیا ہے؟ چاروں ائمہ پر. تو اب اگر کوئی کہے نا دلیل کیا ہے، دلیل تو پھر محدثین کی بھی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس لیے آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں، مگر قرآن و حدیث کی وہ فہم جس پر صحابہ تابعین چلے، ائمہ اربعہ چلے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان کو فالو کرنا پڑے گا. خیر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، کہاں سے کہاں بات نکل گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تقویٰ ہے نا، تقویٰ لغت میں تو کہتے ہیں بچنے کو، لیکن شریعت میں تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں اللہ نے بچنے کا حکم دے دیا وہاں بچنا، اور جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا وہ کام کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بعض دفعہ کام کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو کرنا پھر بھی تقویٰ ہوتا ہے. تو افطاری کے وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے افطاری کرنے کا، تقوی کا تقاضا بھی کیا ہے؟ بولو نا بھائی، افطاری کر لو. یہی شریعت میں جس کو تقویٰ کہا گیا، کیونکہ اللہ خوش ہو رہے ہیں. سحری کھانے کا دل چاہتا ہے نا، اس لیے چاہتا ہے کہ نہیں کھائی تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے گا. اتنے موٹے موٹے الارم لگا کے سوتے ہیں بھائی ایسا نہ ہو، کیونکہ گرمیوں کے روزے چل رہے ہیں. اور بعض دفعہ بعض لوگ تراویح کے بعد کھانا نہیں کھاتے، افطاری میں ہی کھا لیتے ہیں، پھر وہ سحری میں جا کے کھاتے ہیں. اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی گئے. اور یاد رکھو سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے تو روزہ پھر بھی فرض ہے. آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے کہ یار اب تو ایکچولی بڑی پرابلم ہو گئی ہے، رکھنا پڑے گا. اور کوئی بھی نہیں مرتا، بھوک کا کوئی نقصان نہیں ہے.
جو ڈاکٹر حکیم کہے نا بھوکا رہنے سے نقصان ہوتا ہے اس کو میرے پاس لاؤ. بھوکا رہنے کا صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے, فائدے ہی فائدے ہیں. آپ کا جگر بہت اچھا ہو جاتا ہے, کام کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. بھوکا رہنے کا ایک نقصان ہے وقتی کمزوری. وقتی سمجھتے ہیں, ٹیمپریری کہتے ہیں نا وقتی کو. بعض دفعہ کوئی لفظ میں الٹا بھی کہہ دیتا ہوں. تو وقتی کمزوری, ویکنیس, تھوڑے سا مرجھایا ہوتا ہے آدمی. تو وہ وقتی کمزوری کتنی ہی لمبی ہو جائے, 2 نوالے کھاؤ گے وہ چند سیکنڈ کے اندر وہ ختم. اب دیکھو ہم روزے میں گرمی بعض دفعہ ہوتی ہے, کہیں کام سے نکلے ایسے مرجھائے ہوئے, اثر تک عجیب حالت ہو چکی ہوتی ہے, بالکل ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں. افطاری کے وقت آپ نے کیا ایک پکوڑا رکھا, 1-8 گلاس شربت کا یا پانی کا پیا, ایک دم کمر سیدھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک دم فٹ فاٹ. مغرب میں کیسے اچھلتے ہوئے پریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, نماز بھاگے ہوئے آ رہے ہوتے. اثر میں آپ لوگوں کے نماز کے لیے آنے کا اسٹائل دیکھیں اور مغرب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ 2 نوالے آگ لگا دیتے ہیں جسم میں جا کے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم میں انرجی پیدا کرنے کے لیے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اب ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں. بعض ڈاکٹر پہلے کہتے تھے بس ہر وقت کھاتے رہو, تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھاتے رہو. اب ان کی بھی یہ رپورٹ ہے کہ ہمیں اتنی کیلوریز کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ہم کھا رہے ہیں. بہت تھوڑا کھا کے بہت اچھا چل سکتے ہیں. اور یاد رکھو انسان کو اللہ نے شاید بنایا ہی بھوکا رہنے کے لیے. کچھ نہ کچھ بھوک ہر وقت لگتی رہے اس کو, پھر سیٹ رہے گا وہ. تو یہ روزے سے عادت ڈالو کم کھانے کی. تو ہمارا دل چاہتا ہے کھانے کا, ہم کھا لیتے ہیں اور ہمیں کیا ملتا ہے اس کھانے پہ؟ ثواب. سحری میں ہمارا دل چاہتا ہے کھانے کا, کیونکہ نہیں کھایا تو بڑے پرابلم آئے گی. تو نبی نے کیا ترغیب دی؟ سحری کھاؤ, دی نا. تو بہت سے کام تو میرے بھائی ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے, تو ان میں تو کوئی پرابلم ہے نہیں. وہ تو سب مسلمان بہت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں ایسے کام. یہ والا تقوی 100% مسلمانوں میں ہے. یہ والا تقوی مسلمانوں میں بولو نا, لیکن نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بعض کام ہمارا کرنے کا بہت دل چاہتا ہے, شریعت نے ثواب بھی بتایا, مگر ہم اس کو کرنا تقوی کے خلاف سمجھتے. وہی بات آئے گی, چھوڑو رہنے دو. 4 شادیوں کا ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے, لیکن کوئی کر لینا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عیاش, عیش پرست. اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی سے کر لے پھر تو چھوڑتے نہیں اس کو. لوگ بولتے بیوہ سے کرتے نا کسی, یا کسی 60 سالہ بڈھی خاتون سے کرتے تو ثواب تھا. او بھائی صرف ثواب ہی نہیں چاہیے اس کو. سمجھ رہے بات؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, نوجوان تھا, 25-26 سال عمر تھی, تو اس کے لیے رشتہ آیا 55 سال کی خاتون کا. تو وہ نکاح کا پروگرام بنا لیا انہوں نے. میں نے کہا آپ کیوں کر رہے ہیں 55؟ آپ کی عمر 25 سال ہے. 55 کہہ رہے سنت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنی جان پر کیا کرو, رحم کرو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے 40 سالہ بیوہ سے 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی ان سے نکاح کیا. میں نے کہا اگر آپ نے ایک اور کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اس سے کر لو. ایک رہے گی ثواب کے لیے, ایک اپنی خواہش کے لیے تاکہ حرام سے بچو. اور اگر ایک ہی کرنی ہے تو پھر یہ مطلب شکر ہے مجھ سے مشورہ لے لیا انہوں نے, کیونکہ جب وہ 55 سال کی خاتون سے نکاح کرتے, 25 سال کا جوان آدمی تو تھوڑے 5 سال میں وہ 55 کا ہو جاتا. لوگ کہتے کہ آپ شناختی کارڈ میں 30 کے ہیں, ویسے کتنے کے ہیں؟ مر جاؤ گے. میں نے کہا اور پھر محبت نہیں ہوگی اس سے تو اس کے حقوق کیسے ادا کرو گے؟ تو یہ مطلب نہیں ہوتا تقوی کا, ٹھیک ہے نا. نکاح میں تو اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, چاہے 55 کی کیا 60 کی بھی ہو, اگر پسند آ رہی ہے. پسند نہیں آ رہی تو پھر یہ سوچو کہ میں کیوں کر رہا ہوں. اگر ثواب کے لیے کر رہا ہوں تو بھائی ثواب کے علاوہ بھی نکاح سے بہت ساری چیزیں مقصود ہوتی ہیں. اولاد بھی چاہیے ہوتی ہے. 55 سال والی کی اولاد تو نہیں ہوگی نا, پھر کیا کرو گے مستقبل میں جب اولاد نہیں ہوگی؟ بڑھاپا کیسے گزارو گے؟ اور اولاد کے بھی بڑے فضائل ہیں. دوسرا, اپنے آپ کو حرام خواہش سے کیسے بچاؤ گے؟ بازار میں نکلو گے ہر طرح کی چیزیں نظر آئیں گی,
تو بیوی کے پاس آؤ گے تو کیا بولو گے؟ بھائی یہ یار وہ جو ہے نا، نہیں دل پھر مائل نہیں ہوگا، گناہوں میں پڑ جاؤ گے. ایسا ہوا ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسے. تو شکر ہے مشورہ لے لیا تھا. تو حلال چیز جو ہے نا، بعض دفعہ کسی کام کا دل بھی چاہتا ہے اور اللہ کہہ بھی رہے تھے کر لو. اب کیا ہے کہ آپ کو میں دیکھو، میں دو ٹوک باتیں کرنے کا عادی ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو. آپ کو آفس میں کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے، اس سے آنکھ مٹک کے مت کرو، اس سے شادی کر لو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو لڑکیاں پسند آتی ہیں تو یہ تو حرام خواہش پیدا ہوتی ہے، تو حرام خواہش پوری کرنے کے لیے شادیاں رچائی جا رہی ہیں. تو بھائی جب اس سے نکاح کر لیا تو وہ حرام نہیں رہی نا. دیکھو اگر تمہیں کوئی پسند آئے گی آفس میں، اگر تم شادی نہیں کرو گے تو وہ کیا کرو گے؟ پھر اس سے تم دوستیاں کرو گے. اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کر دے گا، کیونکہ تمہیں پسند آ رہی ہے، اس کا مطلب اٹریکشن ہے اس میں، تو کوئی اور گناہ کرے گا. تو تم اگر اس سے شادی کر لو گے تو تمہاری حلال خواہش بھی پوری، تم بھی گناہ سے بچ گئے، اس لڑکی کو بھی گناہ سے بچا لیا، اور کسی اور شخص کو بھی گناہ سے بچا لیا کہ اگر تم نکاح نہ کرتے تو وہ دوستیوں میں پڑ جاتا. تو فائدے ہی فائدے ہیں کہ نہیں ہے؟ اب اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں لیکن پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو کوئی بات نہیں، جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں. تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو. بولو بھائی، یہ میں جان جان کر ٹاپک لاتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مجھ پہ یہ مسلط ہو گیا ہے. ہاں، بعض لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ یار آپ سے برداشت نہیں ہے، پھر لے آتے ہیں. یہ جان بوجھ کر لاتا ہوں میں، معاشرے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ ایک چیز میرے اوپر. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ٹاپک بہت ناپسند ہے، اس کے باوجود میں اس ناپسندیدہ ٹاپک پہ بات، حالانکہ ہے کتنا پسندیدہ ہے کتنا پسندیدہ، پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ناپسند. تو وہ ایک ہمارے دوست ہیں یو کے میں، وہ ان کی کوئی کولیگ تھی، تو وہ میرے پاس فون آتے تھے، یار یہ مسئلہ ہے یار یہ. میں نے کہا بھائی شادی کر لے یار. کہنے فلپینی ہے، میں کہاں سے شادی کروں گا اس سے. میں نے کہا مسلمان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو مسلمان کیا، شادی ہو گئی، 3-4 سال ہو گئے. دیکھو گناہ سے اس کو بھی بچا لیا، خود بھی بچ گئے. تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں کرو گے تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگی، کسی دوسرے مسلمان کو بھی خراب کرے گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل اولاد سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو شریعت نے روکا ہے ہمیں اس سے. بیوی سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو شریعت نے روکا ہے اور عبادت قرار دے دیا. ماں باپ سے محبت، عبادت. پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ نے کہا کماؤ بھائی. نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا؟ بھیک مانگو گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے. مشرکین مکہ جب حج کرنے جاتے تھے تو زیادہ راہ نہیں لے کے جاتے تھے. کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ پہ توکل کر کے جائیں گے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا. پھر جب چوڑے میں آتے تھے نا تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے وہاں جا کے. تو اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب حج کرنے جاؤ زاد راہ لے کے جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ سب سے بہترین ذات تقویٰ ہے. کیا مطلب؟ وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا گناہ، اس سے بچنا سب سے بہترین زاد راہ ہے. تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. تو کوئی اس نیت سے کماتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ بہت بڑی نیکی ہے. رمضان میں نا لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس لوگ زکوٰۃ اور صدقات کی کچھ رقمیں بھیجتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے. بہت سارے آرٹیفیشل غریبوں کا میرے پاس رمضان میں رش ہوتا ہے، اور میں چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی فلم ہے. ایسی ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں آ کے، مولوی صاحب ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ میں تو مانگتا ہی نہیں. ہمارے تو باپ نے، یعنی سارے پورے وہی الفاظ نہیں ہیں، تھوڑا سا میں اپنا بھی مسالہ لگا رہا ہوں، لیکن اسٹائل یہی ہوتا ہے اسی قسم کا کہ ہمارے تو ابا نے بھی منع کیا مانگنے سے، ہمارے تو باپ دادا میں رواج ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ بس وہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں ناجائز کی طرف چلا جاؤں گا، اور میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. ان کو پتہ ہے نا مولوی کی جیب سے کیسے پیسے نکلیں گے. تو کتنا افسوس کی بات ہے نا، کتنے افسوس کی کہ آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو. اور بھکاریوں کے بارے میں میرا تجربہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ دے دو، موت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. ایک مشہور بھکاری ہے ہمارے محلے میں، پہلے میں اس کو میرے پاس آتا تھا، میں اس کو دے دیتا تھا، میں سمجھتا تھا بیچارہ مستحق ہے. کسی نے بتایا کہ یہ میرے پاس بھی آتا ہے، یہ فلاں کے پاس. پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بھکاری نہیں ہے، یہ تو میرے سے اس طرح خصوصی تعلق ہے، تو اس بیس پر وہ شو بھی یہی کرتا تھا. پتہ چلا کہ محلے میں ہر ایک کے سامنے یہ اس نے
یہی شو کیا ہوا ہے کہ میں بھکاری نہیں ہوں, صرف آپ سے خصوصی تعلق کی بیس پر آپ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں. تو مخصوص ڈریس ہوتا ہے ان لوگوں کا, پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں, چاہے یہ کروڑوں روپے کے بھی مالک بھی ہوں پھر بھی دھوتی بنیان میں ہی گھومیں گے یہ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بہترین ذات کیا ہے؟ تقویٰ. تو پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے نا, یہ بھی تقویٰ ہے. کماؤ بھائی, اللہ نے کب روکا ہے, لیکن حلال کماؤ. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. اچھا, بعض چیزیں تقوی میں ایسی بھی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم نہیں کریں. تقویٰ بھی یہی ہے کہ نہیں کرو, لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. جب میت ہو جائے تو دل چاہتا ہے کہ پیسے اڑائیں, اتنی محنت سے ہم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ دیگوں میں اڑا دیں. دل چاہتا ہے؟ کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن ہم پھر بھی اڑاتے ہیں. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم پیسے اڑائیں, اللہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اڑاؤ, مگر ہم اپنے نفس کی خواہش کے خلاف چل کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, کم از کم وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل ہی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا. وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل چاہتا ہی نہیں ہے. وہ گناہ کرو جس کا دل چاہتا ہے, سزا تو اس کی بھی ہے لیکن مزہ بھی تو ہے نا. ایک گناہ ہے جس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کر رہے ہو, خام خواہ کی ٹھکائی. یہاں بھی ٹھکائی اس لیے کہ دل نہیں چاہ رہا, اور وہاں بھی ٹھکائی. کسی کا دل نہیں چاہتا اپنا پیسہ اڑانے کا, اسراف کرنے کا. پیسہ سب کو عزیز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس سے بہت سارے کام بن جاتے ہیں انسان کے. دین اور دنیا دونوں کے کام بنتے ہیں پیسے سے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پیسے کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے, بہت بڑی نعمت ہے. ہاں, اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو صبر کرے, پھر وہ غربت والی نعمت کو سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسکین بنایا تھا. لیکن جب ہے اس کو ضائع, اگر پیسہ کم درجے کی نعمت ہوتا تو اللہ اس کو اڑانے کی اجازت دیتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اڑا کے ختم کر دو. اسراف کو اللہ نے کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا, کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا. تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا فضول اڑائے, مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اڑاتے ہیں شادیوں میں, دعوتوں میں. پھر بعد میں خود ہی بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے. 2 دن کی خاطر نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے مہندی مایوں, 1 ہفتے کی وہ شادی کی پوری ہوتی ہے, 1 ہفتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے اڑا دیتے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, 5 سال کے لیے انگلینڈ گئے بڑی مشکل سے, بے روزگار گھوم رہے تھے یہاں پہ. انہوں نے کہا یار یہاں تو پیسہ نہیں ہے, کہ یو کے نکلو. الٹے سیدھے جعلی والی کاغذات بنا کے کہاں نکل گئے؟ یو کے. 5 سال انہوں نے ہوٹل میں ملازمت کر کے خرکار کی طرح کمایا ہے. حالانکہ یہاں کیا تھے وہ سست, وہاں گئے ہیں تو ہوٹل میں برتن دھو دھو کے, یہاں تو بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھوتے ہوئے شرم آتی ہے آدمی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا, تو یہاں تو شرم آتی ہے. لیکن وہاں جا کے سب کیا کرتے ہیں, جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ انگریزوں کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, اگر بھیک مانگنے سے بہتر ہے بھائی اب کسی کے بھی برتن دھو کے کما لو, بھیک سے بہرحال بہتر ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے کمائے, ٹھیک ہے, اچھا کیا, اچھی بات ہے, حلال کمایا. جب واپس آئے ہیں تو اپنی شادی میں سارا اڑا دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں کہاں سے آ رہا ہوں, یو کے سے. اس کے بعد ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے. اس کے بعد دوبارہ یو کے بھی نہیں جا سکے, اور پھر تھوڑے دنوں میں ہارٹ اٹیک ہوا, بچ گئے عبرت کے لیے. تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو اڑایا جا رہا ہے پیسہ, اس پیسے میں کسی کا اڑانے کا دل نہیں کرتا مگر پھر بھی اڑایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تقوی کے منافی ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, تقوی کے منافی. اور اصل بات پتہ ہے کیا ہے, ان تمام چیزوں کے پیچھے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ خواہش نہیں ہے, لیکن حقیقت میں خواہش ہوتی ہے. پیسے اڑانے کا کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن جب اڑا رہا ہوتا ہے تو اس وقت چاہ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ چوڑے میں آنے والا ہوں میں, لیکن پھر بھی جیسے ہیروئن پینے کا کسی کا دل نہیں کرتا, لیکن جب ہیروئن پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت دل کر رہا ہوتا ہے. تو سارا معاملہ کہاں کے ختم ہوتا ہے, اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دینا. جس شخص میں یہ ملکہ پیدا ہو گیا
کہ وہ اپنے نفس پہ قابو کر لے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ہمارے اندر سب سے بڑا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا. ہاں بعض دفعہ دل چاہتا ہے, معاشرہ اجازت نہیں دیتا تو معاشرے سے نہیں لڑتے. تو خواہشات پہ, اور زیادہ تر گناہ تو وہی ہیں, یہ تو چند ایک چیزیں ہیں کہ دل بھی چاہتا ہے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر گناہ تو وہ ہیں کہ جن کا کرنے کا دل چاہتا ہے مگر اللہ وہ گناہ کرنے نہیں دیتے. اور یاد رکھو کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے اللہ کی طرف سے جہنم کے عذاب سے بچنے کا وعدہ نہیں ہے اور جنت کا وعدہ نہیں ہے. آج لوگ نفلی عبادت پہ بہت زور لگا رہے ہیں, فرائض و واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے. عمرے بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, ہونے چاہیے بے پردہ ہو کے. خواتین ہم سے پوچھتی ہیں کہ عمرے میں چہرے پر چادر کا لگنا ناجائز ہے, لہذا ہم چہرہ کھول کے جاتے ہیں. جوان لڑکی چہرہ کھول کے جائے گی, اس میں فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ عمرہ کرنے جا رہی ہے, یہ مردوں کو فتنے میں مبتلا کرنے جا رہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں کا ماحول ایسا ہے, مکہ مدینہ, وہاں اگر لڑکیاں چہرہ کھول کے بھی گھومیں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں کوئی لڑکیوں کو دیکھنے نہیں جاتا, وہاں تو اللہ کے گھر کو دیکھنے جاتے ہیں. خواتین بھی یہ دلیل لیتی ہیں. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ کیا اللہ کے گھر میں مرد نہیں رہتا؟ بولو نا بھائی, کیا مسجد نبوی میں مرد جانے کے بعد آدمی نہیں رہتے, وہ کچھ اور بن جاتے ہیں, مخنث بن جاتے ہیں وہ, ہے بھائی؟ کیا مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں طواف کے دوران آدمی نہیں رہتا؟ کیا طواف کے دوران آپ کو بھوک لگتی ہے؟ اگر کوئی کھجور پیش کرے تو کھا لو گے نا اگر بھوک لگ رہی ہو. طواف کے دوران پیاس لگ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ, تو لوگ پانی پیش کرتے ہیں, فوراً دل چاہتا ہے لپک کے, بولو نا بھائی, شرماؤ نہیں, دل چاہتا ہے نا پی لو. تو یہ کیا بات ہے کہ طواف کے دوران لڑکی نظر آئے گی اور آپ کا دل نہیں چاہے گا, اس کی طرف مائل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کا گھر ہونے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ آپ آدمی نہیں رہا اور عورت نہیں رہی. وہاں کوئی مرد ہینڈسم خوبصورت ہوگا تو عورت بھی اس کی طرف مائل ہوگی, لڑکی خوبصورت ہوگی تو لڑکا بھی اس کی طرف مائل ہوگا. یہ بہت بڑا دماغ میں وسوسہ گھسا ہوا ہے کہ حرم میں اور ان جگہوں میں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج میں مرد اور عورتوں کا اختلاط کیوں ہوتا ہے. پھر ایک ہمارے یہاں ٹیلی ویژن میں ایک اور بہت بڑی, ان سے بھی بڑی فلم ہے جو مارکیٹ میں آ رہی ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ رمضان میں جو آپ یہ جو کروا رہے ہیں اس میں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے آپ نے, یہ کیا بے شرمی ہے؟ تو اس نے کہا حج میں بھی تو کیا ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیاں مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, حج میں اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ حج میں ان کو الگ کرنا گورنمنٹ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں, ناممکن ہے جو چیز. تو شریعت نے کیا کہا ہے عورت کو, تبھی مسجد نبوی میں اکٹھے نہیں ہوتے. مسجد نبوی میں باقاعدہ پردے کا انتظام ہوتا ہے, خواتین بالکل مردوں سے الگ کھڑی ہوتی ہیں, مرد بالکل, ابھی خواتین کا جو اعتکاف ہے کوئی بھی نہیں گھس سکتا اس میں, بالکل سیپریٹ, مردوں کا بالکل الگ ہے. مسجد حرام گول ہے, اس میں سعودی حکومت کوشش کے باوجود عاجز آ چکی ہے. بھائی ممکن نہیں ہے, گول ہے نا, وہ آپ جاؤ تو آپ یہی بھول جاتے تھوڑی دیر میں آیا کدھر سے تھا. جو بار بار عمرہ کرتے ہیں نا ان کو پھر وہاں کے گیٹ اور راستے سمجھ میں آتے ہیں. وہ عجیب سا ایک وہاں پر ماحول ہے, وہ ممکن نہیں ہے. ورنہ یہ بات علماء کئی بار اٹھا چکے ہیں کہ خواتین کے لیے طواف کی جگہ الگ ہونی چاہیے. اور نماز میں شریعت نے کیا کہا ہے کہ خواتین صفوں کے بالکل پیچھے کھڑی ہوں تاکہ مرد اور عورت کا اختلاط نماز میں بھی نہ ہو. ورنہ نماز میں آپ کہہ سکتے ہو کہ میں کوئی لڑکیاں دیکھنے آتا ہوں جو میرے ساتھ کسی خاتون کو نہیں کھڑا ہونے دے, میں تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں. تو شریعت کیا کہے گی, آپ لڑکی دیکھنے آئے ہو یا نہیں آئے, خواتین کہاں کھڑی ہوں گی, پیچھے, آپ آگے. اب آپ کو میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں, میں ان کو دیکھنے تھوڑی آیا ہوں. شریعت کہے گی آپ ان کو دیکھنے نہیں آئے لیکن آپ ان کو دیکھو گے. ہمیں پتہ ہے آپ نماز پڑھنے آئے ہو, لیکن جب آپ کو کوئی جوان لڑکی نظر آئے گی تو آپ ان کو دیکھو. بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں اسلاف میں, ایسے نوجوانوں میں, کہ پہلے وہ جو خواتین آیا کرتی تھیں تو نوجوان امام رکوع میں گیا, ٹانگوں کے بیچ میں سے پیچھے جا کے لیڈیز کو دیکھ رہے ہیں. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں.
تو بھائی یہ اللہ نے کیا کہا ہے سسٹم الگ الگ رکھو. تو اب کیا کرتی ہیں خواتین؟ عمرہ کرنے جا رہی ہیں, عمرہ ہے نفلی اور پردہ ہے فرض. بولو نا, عمرہ نفل ہے, سنت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, رمضان میں عمرے کا تو بہت ثواب ہے, لیکن پردہ کیا ہے؟ فرض. پردہ کرنا فرض ہے. اب اگر خاتون وہاں جا کے بے پردہ گھومے گی, چہرہ کھول کے گھومے گی, تو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ ٹھیک ہے, عمرے کا ثواب اور بے پردگی کا گناہ. اور شریعت میں گناہ سے بچنا پہلے ضروری ہے, نفل عبادت اس کے بعد ہے. سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ, ان کا فتویٰ تھا کہ خواتین مسجد حرام میں اعتکاف نہ کریں. حالانکہ مسجد حرام میں اعتکاف 1,00,000 اعتکاف کے برابر ہے. یہاں اعتکاف کریں گے نا جتنا ثواب ہے مسجد حرام میں 1,00,000, اور مسجد نبوی میں 1,000 اعتکاف. لیکن انہوں نے خواتین کو کہا کہ مسجد حرام میں اعتکاف نہ کریں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پردے کا انتظام نہیں ہوتا. بعض دفعہ خواتین راستے میں پڑی ہوئی سو رہی ہیں, ان کے جسم کی چادر ہٹ رہی ہے, کبھی پاؤں سے چادر ہٹ رہی ہے, اور مرد وہاں سے پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے مگر نفلی ہے, اور وہ جو فتنہ ہو رہا ہے خواتین کی وجہ سے. لیکن لوگ یہی کہتے ہیں ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں, ان خواتین کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. بھائی نظر تو پڑے گی نا, خواہش تو پیدا ہو سکتی ہے دل کے اندر. اس لیے یاد رکھو, جوان عورت کے لیے عمرہ ہو یا حج ہو, احرام کی حالت میں چہرہ چھپانا فرض ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اب اس میں اللہ کی کیا لاجک ہے یہ اللہ جانے. اللہ نے ہمیں کہا, مردوں کو کہا احرام نہیں کھلے گا جب تک سر نہیں مونڈے گا, ٹینڈ کراؤ گے تو پھر احرام. اس میں کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ بولو نا. بس اللہ تو نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے بھائی, آرڈر از آرڈر. تو اللہ نے کہہ دیا عورت کو, جوان عورت پر پردہ بھی فرض ہے, یہ بھی آرڈر ہے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ عورت کا چہرہ, عورت کا کپڑا چہرے پہ نہیں لگے گا, یہ بھی فرض ہے. اب اس کا حل یہ کہ بھئی ایک کیپ لے لی جائے اور وہ پردہ آگے لٹکا لیا جائے, دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا. بعض خواتین کہتی ہیں وہ پردہ بعض دفعہ چہرے پہ لگ جاتا ہے, تو 2-4 دفعہ لگنے سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. 12 گھنٹے تک وہ جب پردہ چہرے سے لگا رہے گا, کم سے کم 12 گھنٹے تک تو دم واجب ہوگا. 12 گھنٹے تک نہیں لگا رہتا وہ, سمجھے, وہ 12 گھنٹے جب ہی لگے گا جب کوئی چہرہ لپیٹ کے سو جائے. کوئی خاتون چہرہ لپیٹ کے سو جائیں تو 12 گھنٹے ہوں گے, اگر وہ 12 گھنٹے سوئیں, ورنہ 12 گھنٹے سوتا بھی کوئی نہیں ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, پردہ ضروری ہے. تو اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا کہ تقوی والی زندگی. اچھا اعتکاف کی بات آئی ہے تو میں یہ موضوع سے ہٹا کے میں تھوڑا سا ایک اعتکاف کی بات کر لوں, بلکہ میں اس کو کمپلیٹ کر کے بات کرتا ہوں ذرا جلدی جلدی. تو یہ بات خوب یاد رکھو کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تقوی. اور تقوی کہتے ہیں حرام خواہشات سے بچنا, اللہ کے حکام کو پورا کرنا. تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھے کہ رمضان میں میرے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں خوش قسمت جو رمضان میں سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بالکل یو ٹرن لے لیتے ہیں, جس طرف جا رہے تھے نا وہاں سے بالکل ہٹ جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو 50% تبدیل ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر ہم 100% تبدیل نہیں ہو سکتے, 50% ہو جائیں. 50% مشکل ہے, 25% ہو جائیں, 10% ہو جائیں, 5% ہو جائیں, 1% ہو جائیں. پتہ کیسے چلے گا کہ 1% تبدیلی آ گئی ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں جو گناہ کرتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ اس رمضان میں ان 100 گناہوں میں سے اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا آپ کا تو 1% تبدیلی, بولو نا بھائی, آ گئی. اور اگر ایک بھی نہیں چھوٹا تو جیسے چلے تھے وہیں کے وہیں کے وہیں, کوئی فائدہ رمضان کا نہیں ہوا. ثواب مل گیا, روزے کا بھی مل گیا. یہ ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو رکھ ہی نہیں رہے ان سے تو میں بحث ہی نہیں کر رہا ابھی, کیونکہ وہ تو تقوی چاہتے ہی نہیں ہے. تقوی چاہتے تو روزہ تو رکھتے کم از کم. جو روزے دار ہیں ان کی زندگی سے اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا
تو رمضان کا بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا. اگر آپ بد نظری کے عادی ہو, شراب کے عادی ہو, اللہ نہ کرے زنا کے عادی ہو, ماں باپ کی نافرمانی کے عادی ہو, نماز قضا کرنے کے عادی ہو, ایک گناہ تو کم از کم چھوڑ دو بھائی. داڑھی کاٹنے کے عادی ہو, ایک گناہ تو چھوڑ دو کہ شراب سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں, زنا سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں, بد نظری سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں, والدین کی نافرمانی سے توبہ کروں گا اس رمضان میں. کچھ نہیں ہوتا, 5 وقت نماز کی پابندی اب سے شروع کر دوں گا میں. ایک گناہ تو چھوڑے کم از کم. ہمارے ہاں پورا رمضان گزر جاتا ہے, کوئی ایک گناہ بھی ہماری زندگی سے نہیں نکلتا. پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے روزے رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر نفس کے خلاف طاقت پیدا ہو, اور آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہو ہی نہیں رہی. تو یہ پھر مزیدار بات نہیں ہوئی, یہ پھر رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, سوائے بس کو کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے ان کا تھوڑا سا, باقی ویسے کے ویسے ہی. اور بہت سے رات کی عبادت کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بس جاگ لیے, جاگنا سیکھ لیے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کون لوگ ہیں یہ؟ جو گناہ نہیں چھوڑتے اور گناہ چھوڑنے کی فکر بھی نہیں کرتے. اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا کم از کم فکر کرنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک اسٹیپ ہے. اور یاد رکھو ایک گناہ چھوڑنے سے دوسرا گناہ چھوڑنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. آج سے چونکہ اعتکاف شروع ہو رہا ہے تو اعتکاف کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف میں مغرب کی نماز سے پہلے پہلے بیٹھنا ضروری ہے, سنت اعتکاف میں, ٹھیک ہے نا. اور اعتکاف اصل سنت ہی ہوتا ہے, نفلی بھی جائز ہے مگر وہ ثواب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اعتکاف ہے جو پورے 10 دن ہوا کرتا تھا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بہت سی خواتین کو بھی مسجدوں میں اعتکاف میں بٹھانے کا رواج ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یاد رکھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس میں لوگ حدیث تو پیش کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اعتکاف میں بٹھانے کا اجازت دی تھی. جب حضرت عائشہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو دیکھا کہ دوسری زوجات نے بھی خیمے لگا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دیکھا یہ کیا ہے, فرمائی پوری بیویوں کے خیمے لگے, آپ نے سارے خیمے باہر نکلوا دیے. اس کی علماء مختلف حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو پھر اعتکاف کی مصلحت کے خلاف ہے, اتنی خواتین, پردے کا انتظام نہیں ہو سکے گا. تو یہ بہت ساری مصلحتیں. تو ٹھیک ہے بعض چیزیں فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چاہتے کیا تھے؟ وہ ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا آپ کی زوجہ حضرت عائشہ؟ بولو نا, امی عائشہ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں نا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لو کان النبی رأى ما رأینا لمنعنا نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے, صحیح بخاری میں ہے یہ حضرت عائشہ کا مقول, تو ہماری خواتین کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے, جیسے کہ بنی اسرائیل کی خواتین کو روک دیا گیا تھا. پتہ چلا بنی اسرائیل میں بھی اصل اجازت تھی عورت کو آنے کی, مگر جب دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, فتنہ ہو رہا ہے, تو وہاں بھی اللہ نے پابندی لگا دی ہے. تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے نبی موجود ہوتے تو پابندی لگا دیتے. بتاؤ نبی کی بات کو امی عائشہ سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ میں نے خود ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے جہاں خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ فتنے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھنے میں. ایک صاحب نے مجھے بتایا, وہ ہمارے اہل حدیث دوست تھے, کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں خواتین بیٹھی تھی اوپر والے ڈپارٹمنٹ میں, تو کہہ رہے میں نے خود دیکھا کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ مرد 2-4 سارے خراب نہیں ہوتے, وہ 2-4 بار بار کیا کر رہے ہیں, نظریں گھما گھما کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گزرتی بھی نظر آ جائے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک کو تو میں نے دیکھا اعتکاف توڑ کے سڑک پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور اوپر بار بار جھانک رہا ہے. کہہ رہے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس کو. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری اس زمانے میں ٹھیک ہے فی نفسی ہی جائز ہے, لیکن جیسے شیخ بن باز نے مسجد حرام میں بیٹھنے سے منع کر دیا, حالانکہ 1 لاکھ اعتکاف کا ثواب ہے. تو عورت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پردہ. اور آج کل کی خواتین اگر اعتکاف میں بیٹھتی بھی ہیں پردے کی پابندی ان سے نہیں ہوتی, ہنستی ہیں تو کھی 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 آوازیں نہیں. ایک دفعہ میں کسی مسجد میں بیٹھا ہوا بیان کر رہا, مجھے نہیں پتا تھا یہاں خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھی ہیں. پنجاب میں کوئی مسجد تھی اس میں خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھی تھیں. میرا بیان تھا 27ویں رات کو.
اب میں بیان میں تھوڑا طنز و مزاح بھی کرتا ہوں. جب میں نے مزاح کیا تو کھی 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 ہاں ہاں کی آوازیں آ رہی ہیں. میں حیران کہ یار یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھنے میں تو آدمی لگ رہے ہیں مگر ان کے اندر سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہوئے ہیں وہ لیڈیز والے ہیں. اتنی خوبصورت مسکراہٹ ان کی اور ایسی ہنسی. پھر میں کوئی مزاح کی بات کرتا پھر کھی 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 کھی. میں دیکھ رہا ہوں یار یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کرسی کے نیچے تو نہیں کوئی چھپا ہوا؟ کیا ہے یہ؟ پھر میں نے کوئی بات کی پھر وہ لڑکیوں جیسی آوازیں آ رہی ہیں ہنسنے. پھر میری نظر جیسے یہ سامنے ہے نا یہ ایک برآمدہ سا اوپر, میری نظر یہاں پڑی تو خواتین بیٹھی ہوئی تھی ادھر. تو میں نے کہا اللہ کے بندو اس طرح سے تم یہاں خواتین کو لا کے اعتکاف میں بٹھا رہے ہو سامنے بالکل, اور کوئی ہنسی مذاق ہو رہی ہے کوئی بات ہو رہی ہے وہ مرد سارے نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ اعتکاف ہے یہ عبادت ہے یہ کیا؟ اس میں خشوع خضوع سے عبادت ہوگی؟ خشوع خضوع سے بیان نہیں ہو رہا مجھ سے ایسے موقع پہ عبادت کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے فقہا نے جو منع کر دیا نا عورت کو مسجد میں آنے سے, اس کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے, اس کا مقصد زمانے کے حالات کو دیکھنا ہے کہ بھئی فتنہ ہے. اور دوسرا وہ عبادت جو مسجد میں ہو سکتی ہے وہ کہاں گھر میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے فقہاء حنفیہ جمہور اگرچہ عورت کے گھر میں اعتکاف کے قائل نہیں ہیں, لیکن علماء احناف کہتے ہیں کہ جب مسجد میں ان کو روک دیں گے اور اگر گھر میں بھی نہیں بیٹھنے دیں گے تو وہ اعتکاف کی فضیلت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گی. تو اس لیے کوئی روایت نہیں ہے اس پر, لیکن انہوں نے عورت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ ایک جگہ کو عبادت کے لیے خاص کرو گھر میں, تو پھر اسی کمرے کو عورت اعتکاف کے لیے خاص کر دے. کوئی پکی ڈھکی دلیل نہیں ہے اس پر, لیکن اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے اعتکاف کو قبول کر لیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ وہ مسجد میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہاں کیا ہوگا فتنہ. اب اگر بالکل ہی اعتکاف نہیں کرنے دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت ہمیشہ کے لیے اعتکاف کی نعمت سے محروم. اور یہ رمضان کا آخری عشرے میں بہت لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. خواتین ویسے ہی آج کل گھروں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں, پورے رمضان میں تو ان کو سحری افطاری سے فرصت نہیں ملتی ہے. پھر شاپنگ, اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گی تو عید کی راتوں میں شاپنگ. البتہ تراویح میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین کو مسجد میں اس زمانے میں آنے دیا جائے. اس کے کیا دلائل ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تراویح میں اتنا فتنہ نہیں ہے, آئیں گی تھوڑی دیر کے لیے اور چلی جائیں گی. کیونکہ اگر تراویح سے بھی روکو گے پھر یہ گھر میں نہیں پڑتی, کیونکہ اگر آپ نے روک دیا تو یہ کہاں جائیں گی؟ پھر بازاروں میں جاتی ہیں, مارکیٹوں میں جاتی ہیں. اور تراویح ہوتی بھی تھوڑی دیر کے لیے, اس کے لیے راستے بھی الگ کیے جا سکتے ہیں, آئیں. اور ہم نے ابھی مسجد میں اگلے سال فیصلہ کیا کہ خواتین کے لیے جو آتی ہیں بیان کے لیے یا کوئی تراویح کے لیے آنے تو راستہ بالکل الگ ہو. اس دفعہ تو راستہ ایک تھا جس میں الحمدللہ کوئی فتنے کے واقعات تو نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی مناسب نہیں لگا ہمیں. جس راستے سے عورتیں نکل رہی ہیں وہیں سے مرد آ رہے ہیں. کوشش کی ہم نے کہ بھی مرد پہلے جائیں عورتیں بعد میں, لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بالکل ان کے لیے راستہ الگ کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں آپ لوگ, بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. پیسے ویسے تو نہیں مولوی صاحب دے سکتے نا آپ لوگوں کو, ثواب کی گارنٹی دیتے ہیں انشاءاللہ. تو 10 دن ہے اعتکاف میں بیٹھیں. اور تبلیغ والوں سے خصوصی گزارش ہے, نوجوانوں سے, کہ بھائی یہ جو 10 نہیں پہلے بول دیا نا تو یہ بیٹھیں گے نہیں, پہلے بول دیا تو بیٹھیں گے نہیں. میں یہ کہنے والا تھا کہ 10 دن میں نے ایک ہمارے دوست ہیں بریگیڈیئر ہیں, ان کو میں نے وہ بڑے ماشاءاللہ تبلیغ میں ان کا وقت لگا ہوا اور اللہ نے ان کی بات میں بڑا اثر رکھا ہے, آن ڈیوٹی بریگیڈیئر ہیں ابھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ آخری 10 دن میں ہماری مسجد میں آئیں اور یہ جو 10 دن کے لیے بیٹھیں گے نا ان کی ایک اور دفعہ 10 دن کی تشکیل بھی کرا دیں, کیونکہ 10 دن کے بعد مسالہ اترنے لگتا ہے. تو جیسے ہی اترنے لگے تو 10 دن کے لیے یہ تبلیغ میں چلے جائیں. تو ان کو میں نے دعوت دی ہوئی ہے, وہ آئیں گے, آن ڈیوٹی بریگیڈیئر ہیں, وہ آپ پہ محنت کر کے آپ کو اگلے 10 دن کے لیے انشاءاللہ. لیکن یہ میں کہنا نہیں چاہتا, میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہے, کیونکہ پہلے بتا دیا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایسا نہ ہو کہ آئیں نہیں, کہ یار اچھا یہ 10 دن کے لیے پھانس رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ اگلے 10 دن کے لیے پھر تشکیل ہو جائے ہماری. تو نہیں ہو رہا ہے, نہیں بلا رہے ہم, ٹھیک ہے نا. تو بے فکر رہیں, بس آپ 10 دن کے لیے آ جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.